فرماتے ہیں آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابی سوال کرتے ہیں، اے میرے آقا بتلائیے کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں بیت اللہ کعبۃ اللہ کا گھر سب سے پہلے کائنات میں تعمیر کیا گیا۔ پھر پوچھتے ہیں صحابی اللہ کے رسول اس کے بعد بتائیے کون سا دوسرا گھر دوسری مسجد کائنات میں تعمیر کی گئی؟ تو میرے نبی نے فرمایا بیت المقدس جو کہ فلسطین کے اندر ہے، بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کو رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر مبارک سرزمین کہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اس کو مبارک سرزمین کہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے بیت المقدس کی جس کو رب العالمین نے مقدس سرزمین کہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ مقدس سرزمین قرآن نے اس کو مقدس گردانا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ احکم الحاکمین نے بیت اللہ سے بلایا، اور پھر بیت المقدس اس سرزمین پر موجود ہے جہاں پر آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ملا، اور یہیں سے اللہ نے آپ کو اپنے پاس معراج پر بلایا۔ یہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام رب العالمین نے ان کو ٹھکانہ فراہم کیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اسی سرزمین سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس آسمان پر بلا لیا۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ عظیم سرزمین ہے جہاں پر زیادہ تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ یہی وجہ ہے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے۔ یہ بیت المقدس جس سرزمین پر واقع ہے یہ سرزمین شام ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی فضائل بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ جب شام کی سرزمین کے اوپر امن نہ ہو تو پھر کائنات کے اندر کہیں بھی امن نہیں ہوگا۔ شام کی سرزمین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جب وہاں پر بد امنی ہے تو کائنات میں ہر جگہ بد امنی ملتی ہے، فساد ملتا ہے، فتنہ ملتا ہے۔ تو یہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے اسی سرزمین شام پر۔ وہ ایک مسجد موجود ہے جس کے منارے پر وہ اتریں گے، ان کا نزول ہوگا۔ یہی وہ سرزمین شام ہے جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے، اور یہی وہ مبارک سرزمین ہے جہاں پر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کا لشکر ملے گا، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ جس مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا باب لد، وہ بھی سرزمین فلسطین سرزمین شام کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مبارک سرزمین انبیاء کی سرزمین، مقدس سرزمین، یہ اہل اسلام کی ہے۔ اس کے اوپر حق اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا حق ہے، اہل ایمان کا حق ہے، نہ کہ یہود و ہنود، نہ کہ صہیونیوں کا حق ہے۔ قرآن کے اندر رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے بیان کیا جو لوگ ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، ناتواں ہیں، وہ لوگ جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب وہ تمہیں مدد کے لیے طلب کریں دین کے معاملے کے اندر تو تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ ارض فلسطین کے مسلمان وہ کسی کائنات کے اندر کسی قطعے کی، کسی خطے کی، کسی ریاست کی، کسی ملک کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ فلسطین کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی۔ لیکن ہم نے ان کو نہتہ چھوڑ دیا، ہم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہودی ایک دوسرے کی مدد کر رہے، مشرکین ایک دوسرے کی مدد کر رہے، عیسائی مجوسی مل کر سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن چکے، جبکہ مسلمان بزدلی کا شکار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو چکا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر قتال نہیں کرتے، تم میدان مقتل کا رخ نہیں کرتے، تم میدان جنگ کے اندر نہیں نکلتے،
ان یہود و ہنود کا مقابلہ نہیں کرتے، ان مشرکین کا مقابلہ نہیں کرتے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ تم کیوں نہیں قتال کرتے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال، ان مردوں کے لیے جو کمزور ہیں، والنساء، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، والولدان، ان معصوم بچوں کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے؟ آج ایک عرصہ بیت چکا، فلسطین کے اندر مظلوم، بے کس، ناتواں اور لاغر مسلمان، ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا، ان بوڑھوں کو نشانہ بنایا گیا، ان خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ یہود کے اندر کبھی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے آ کر مجاہدین کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ وہ سر عام تمہارے سامنے آ کر وہ تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ چھپ کر تمہارے اوپر وار کریں گے، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان بزدل ہو چکا، ایسا نہیں ہے کہ یہودی بہادر بن گئے، ایسا نہیں ہے کہ عیسائی بہادر بن گئے، ایسا نہیں ہے مجوسی اور مشرک بہادر بن گئے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بزدل بن چکا ہے۔ وہ مسلمان، جس مسلمان کا شوق، جس مسلمان کا مقصد اور مقصود وہ شہادت ہے، شہادت ہی مطلوب مومن ہے، شہادت ہی مقصود مومن ہے، شہادت ہی وہ موت ہے جس موت کے بعد انسان پھر تمنا کرتا ہے اللہ پھر دنیا میں بھیج، پھر جا کر تیرے راستے میں شہادت پاؤں الہ العالمین، پھر کٹوں، پھر واپس آؤں، پھر جاؤں، پھر کٹوں، پھر واپس آؤں۔ یہ تو وہ عظیم موت ہے، یہ وہ عظیم سعادت ہے جیسے آج مسلمانوں میں منہ پھیر لیے۔ کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ کیوں ڈرتے ہو شہادت سے؟ کیوں ڈرتے ہو اس عظیم موت سے جس کو رب العالمین کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جانا ہے؟ وہ موت فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اس موت کو اپنے لیے زندگی سمجھتے ہیں۔ تو خدا را اٹھو، مسلم حکمرانوں اٹھو، خدا را ارباب اقتدار اٹھو، ان مسلمانوں کی مدد کے لیے خدا کی قسم آج بھی پاکستان کا ہر مسلمان ان فلسطین کے، ان کشمیر کے، ان شام کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تم بارڈر کھول دو، آج اس وطنیت کے بت کو توڑ دو، آج اس وطنیت کی باڑ سے ہمیں الگ کر دو۔ تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، ان مسلمانوں کے ساتھ مرنا بھی ہمارے لیے شوق ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ مرنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر مدد کرنا لازم ہے۔ تو یاد رکھو جو بھی لوگ شام کی پٹی کے اندر موجود ہیں ان سب کے اوپر جہاد فرض عین بن چکا، قرآن کی اس آیت کا مصداق۔ وہ لوگ ہیں جو ملک شام کے اندر، ملک فلسطین کے اندر موجود ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ارد گرد قریب کے اندر موجود ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، مدد نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حضور مجرم۔ اور وہ لوگ جو وطنیت کے باڑ کے اندر موجود ہیں، جو کسی ریاست کے اندر موجود ہیں، ان حکمرانوں کو بھی رب العالمین کا یہ پیغام سن لینا چاہیے کہ جب تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تمہیں چاہیے تم ان کی مدد کرو۔